يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال جل شانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کے ذمہ داران، باگڑ بلی مسجد کے انتظامیہ کمیٹی کے افراد ممبران اور یہاں تشریف فرما معزز علماء کرام اور سارے مصلیان اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی مسرت اور انبساط کا مقام ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین کے اس عظیم گھر میں اور ایک اچھی مناسبت سے حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اللہ رب العالمین اس مناسبت کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین اس مسجد کو مزید عالی شان بنائے اور اللہ رب العالمین یہاں کے مصلیان کی تعداد میں بھی برکت عطا فرمائے اور مصلیان کی تعداد روز بروز اللہ رب العالمین یہاں پر بڑھاتا رہے اور اس کی شان کو اللہ رب العالمین دو بالا کرتا رہے۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن کریم کی دو جگہ سے کچھ آیتیں پڑھی ہیں، انہی آیات کو موضوع سخن بنا کر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، سننے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت جو پڑھی ہے سورہ اعلیٰ سے، اللہ رب العالمین اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنا تزکیہ کرتا رہا، اپنے نفس کو پاک کرتا رہا، اپنے نفس کی اوور ہالنگ کا کام انجام دیتا رہا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہا، اپنے رب کا نام برابر یاد کرتا رہا اور نماز قائم کرتا رہا۔ یہ آیتیں سورہ اعلیٰ کی ہیں۔ دوسری آیت اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کرنے کا رویہ جاری رکھا، اور ناکام و نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اسے آلودہ کیا۔ یہ دو مختلف صورتوں کی آیتیں ہیں، اور آج انہی آیات کے مضمون کو سامنے رکھ کر میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اپنے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اسی کو موضوع سخن بنا کر آپ کے سامنے رکھوں۔ انسان کے نفس کا تزکیہ قرآن کریم نے بار بار اس مضمون کو بیان کیا ہے، مختلف جگہوں پر
اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث شریفہ کے اندر اس بات پر ابھارا ہے کہ انسان برابر اپنے نفس کا تزکیہ کرتا رہے. اپنے نفس کے پاک اور صاف کرنے کا طریقہ ذکر کیا سورہ اعلیٰ نے کہ اللہ رب العالمین کا برابر ذکر کرتا رہے, اللہ کو برابر یاد رکھے اور صلاۃ قائم کرتا رہے, نماز قائم کرتا رہے. یہ تزکیہ نفس کا جو طریقہ قرآن کریم نے بتلایا ہے, اس پر تھوڑا سا ہمیں اور آپ کو مل کر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں اکثر و بیشتر ہم اور آپ جہاں پر اس وقت ہیں, لوگ کارخانے سے جڑے ہوئے ہیں, تجارتوں سے جڑے ہوئے ہیں. سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مشینیں جب کام کرتی رہتی ہیں لگاتار تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اوور ہالنگ کی ضرورت اس کو پڑ جاتی ہے. اسی طریقے سے انسان جب ایک ڈگر پہ چلتا رہتا ہے, ایک روش پہ اس کی زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے اور اس ڈھرے پر چلتے ہوئے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کی جو مشین ہے جو برابر پیدائش سے لے کر وفات تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو چالو کر دیا ہے اور وہ چل رہی ہے لگاتار, اس کی بھی اوور ہالنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جس طریقے سے مشینیں چلتے چلتے وہ سست پڑ جاتی ہیں اور اپنے کام کی انجام دہی میں وہ رفتار باقی نہیں رکھ پاتی جو رفتار ان کی رہنی چاہیے. ان کی اوور ہالنگ کروانے کے بعد پھر وہ نئے سرے سے ایک نئی آب و تاب کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. یہی معاملہ انسان کے جسم کا ہے, یہی معاملہ انسان کے نفس کا ہے. اور اسی لیے شریعت مطہرہ نے صلاۃ کو فرض کیا, نماز کو فرض کیا. اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو یاد کریں جس میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کی تشبیہ, 5 وقتہ صلاۃ کی, 5 وقتہ نمازوں کی تشبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دی ہے جس کے گھر کے سامنے جاری نہر ہو, نہر جاری ہو, تالاب نہیں, نہر جاری ہو. ایک ایک الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کے رک کر وہاں پر غور کرنے کی ہمیں دعوت دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے دروازے پر جاری نہر ہو, اور جاری نہر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں پانی ٹھہرتا نہیں, ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف نکل جاتا ہے, ایسی نہر جس میں پانی لگاتار بہتا رہے, وہ پانی بالکل صاف, شفاف اور پوری طریقے سے پیور ہوتا ہے. یہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مثال اس شخص کے گھر سے دی جس کے گھر کے سامنے بہنے والا پانی, لگاتار بہنے والا شفاف پانی بہہ رہا ہو اور وہ آدمی اپنے گھر سے نکل کر 5 وقت روزانہ اس کے اندر ڈبکیاں مارتا ہو, باقاعدہ غسل کرتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے پوچھا کہ کیا ایسا شخص جو جاری پانی میں, بہتے ہوئے شفاف پانی میں اگر وہ دن میں 5 وقت غسل کرتا ہے, کیا اس کے جسم پر کسی بھی قسم کی گندگی باقی بچے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال نماز کی ہے. انسان جب اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہے, انسان جب اپنی معیشت کی الجھنوں میں الجھا ہوا رہتا ہے, انسان جب اپنی دکان میں لگا رہتا ہے, انسان جب اپنے بیوپار میں لگا رہتا ہے, انسان جب اپنے خرید و فروخت کے معاملات میں لگا رہتا ہے, پتہ نہیں کتنے کسٹمر سے ان کا سامنا ہوتا ہے. کسی کے سامنے سچ بولنا پڑتا ہے, کسی کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا ہے, کسی کے سامنے کوئی حیلہ اختیار کرنا پڑتا ہے, کسی کے سامنے نہ جانے کتنے قسم کے معاملات ہمارے اور آپ کے سامنے پیش آتے رہتے ہیں. کتنے طرح کے معاملات جو جانے میں, انجانے میں, شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر ہمارے سامنے اس طرح کے احوال پیش آتے رہتے ہیں. اگر انسان 5 وقتہ نماز کا پابند ہے, ایک وقت سے لے کر کے دوسری وقت کی نماز کے وقت کے آنے تک کے درمیان اس کی جو بھی لغزشیں ہیں, جو بھی خطائیں ہیں, جو بھی اس قسم کی اڑچنیں ہیں, جو بھی اس قسم کے بریکرز ہیں,
جو اس کی زندگی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اسپیڈ بریکر ہیں، ان سارے اسپیڈ بریکرز کو یہ نماز توڑ دیتی ہے۔ یہ ہے اوور ہالنگ کا کام، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر کے سمجھانے کی کوشش کی، اور جس کو قرآن کریم کی آیات میں کہا گیا قد افلح من تزکا۔ قد عربی زبان کے اندر تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یقینی طور پر وہ فلاح اور بہبود سے ہمکنار ہو گیا، کامیابی اس کا مقدر ہو گئی۔ کس کا مقدر ہو گئی؟ وہ شخص جو اپنے نفس کی لگاتار اوور ہالنگ کرتا رہا۔ 24 گھنٹے میں اگر 5 مرتبہ آپ اوور ہالنگ کرتے ہیں، صرف 5 وقتہ نماز کی پابندی اگر آپ کرتے ہیں، اگر اضافی عبادات آپ نہیں کر پاتے، صرف 5 وقتہ نماز کی آپ ادائیگی کر لیتے ہیں، تو گویا آپ 24 گھنٹے اپنے نفس کی اوور ہالنگ کو آپ نے 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں دہرایا۔ اور ایسا کرنے والا شخص یقینی طور پر صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس شخص کے جسم پر جس طریقے سے 5 مرتبہ شفاف پانی میں غسل کرنے، پاک طاہر شفاف بہتے ہوئے پانی میں غسل کرنے والے بندے کے جسم پر جس طریقے سے کوئی دھبا باقی نہیں بچے گا، ویسے 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کرنے والے شخص کی زندگی پر کوئی دھبا اللہ رب العالمین باقی نہیں رکھے گا۔ اس سے بڑی فضیلت آپ کو کیا چاہیے؟ یہ ہے فضیلت 5 وقتہ نمازوں کی، اور یہ ہے 5 وقتہ نمازوں کی اہمیت۔ آپ کو میں ایک روایت کی طرف اشارہ کرتا چلوں۔ امام مالک رحمہ اللہ، ہمارے استاد گرامی شیخ حسن نمیر صاحب کی صدارت میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، انہوں نے ہی موطا شریف ہم لوگوں کو پڑھایا تھا۔ موطا کے اندر امام مالک رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، ان کا ایک رسالہ نقل کیا ہے، ان کا ایک مکتوب نقل کیا ہے، جو انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد جتنے بھی اسلامی ممالک تھے ان کے گورنروں کے نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، یا ایک حکم نامہ جاری کیا تھا۔ اس حکم نامے میں کی شروعات اسی سے ہوتی ہے کہ جتنے بھی گورنرز ہیں ان کو حکم دیا تھا کہ تمہارے معاملات میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے۔ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ۔ انتظامی امور پر بھیج رہے ہیں، گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ گورنر کا معاملہ ہوتا ہے انتظامی امور کی دیکھ ریکھ کرنا، رعیت اور رعایا کی دیکھ بھال کرنا، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ امن و امان کو برقرار رکھنا، کہیں پر ظلم نہ ہونے پائے، کوئی فساد نہ ہونے پائے، رعیت اور رعایا کو کسی قسم کے کوئی شکوہ اور شکایت نہ ہو۔ اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو ہم اور آپ یہی سوچیں گے کہ اس میں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انتظامی امور میں وہ بندہ کیسا ہے، انتظامی امور وہ بندہ سنبھالنے کے قابل ہے یا نہیں، امانت دار ہے یا نہیں، دیانت دار ہے یا نہیں، اپنے فرائض منصبی کو سمجھنے والا ہے یا نہیں، رعایا کی اس کو فکر ہے یا نہیں، درد مندی اس کے اندر خلق خدا کی، خلق الہی کی درد مندی ہے یا نہیں۔ یہ ساری صفات ہوتی ہیں جن کو دیکھنا چاہیے ایک حاکم کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ۔ امام مالک رحمہ اللہ کی امام مالک رحمہ اللہ نے اس قصے کو یا اس رسالے کو نقل کیا ہے جہاں وہ 5 وقتہ نماز کے اوقات کا ذکر فرما رہے ہیں، اوقات کا بیان کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت کب ہے، ظہر کی نماز کا وقت کب ہے، عصر کی نماز کا وقت کب ہے۔ اس سیاق میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رسالے کو انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ شارحین کہتے ہیں، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اور دیگر جو شارحین ہیں، امام باجی رحمہ اللہ اور دیگر جو شراح ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں غور طلب پہلو یہ ہے کہ انہوں نے گورنروں کو مخاطب کیا، گورنروں کو مخاطب کیا، رعایا کو مخاطب نہیں کیا، یا گورنروں کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے رعایا کو یہ حکم دیں کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔ یہ بھی غور طلب چیز ہے۔ یہ پہلو جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف خلیفہ راشد ہی نہیں تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا دور اتنا ذہبی دور تھا، گولڈن ایج تھا، جس کے بارے میں گاندھی نے کہا تھا کہ ہندوستان میں ہم چاہتے ہیں کہ عہد فاروقی جو ہے قائم کر دی جائے۔ تو
تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ حقیقت میں ایک آئیڈیل زمانہ تھا. کہتے ہیں شراح کہ انہوں نے گورنروں کو مخاطب کیا کہ گورنر اگر درست رہیں گے، اگر حکمراں درست رہیں گے، رعیت یا رعایا اپنے آپ درست ہو جائے گی. اصل میں اصلاح کا کام شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے. ہمارے یہاں آج اصلاح کا کام جو شروع کیا جاتا ہے اس میں طریقہ کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ الٹی چال چلی جاتی ہے. عوام پر سختیاں کی جاتی ہیں، عوام پر پابندیاں بڑھائی جاتی ہیں، عوام پر ٹیکسز بڑھائے جاتے ہیں، اور جو حکمراں طبقہ ہے وہ داد عیش دے رہا ہوتا ہے. لاک ڈاؤن کے اس سیاق میں مجھے اندازہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بات کو کہاں سے کہہ رہا ہوں. جتنی پابندیاں ہیں، جتنی تجارتی ٹیکسز ہیں، جتنی تجارتی معاملات ہیں، سارے کے سارے پبلک کے اوپر، رعایا کے اوپر. عوام پس رہی ہے اور حکمرانوں کے وارے نیارے ہو رہے ہیں. جبکہ اگر صحیح طرز حکمرانی دیکھنا ہے جو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ اس رسالے کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے وارننگ کے طریقے پر کہا تھا کہ تمہارے معاملات میں سب سے اہم معاملہ میرے نزدیک صلاۃ ہے. اگر یہ چیز درست رہی تو پھر میں تمہارے بقیہ معاملات کو دیکھوں گا، لیکن اگر یہ چیز درست نہیں رہی، کسی کے بارے میں اگر مجھے یہ شکایت مل گئی کہ اس نے نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے ادا کیا ہے، میں اس کو معزول کرنے میں دیر نہیں کروں گا. یہ شراح نے لکھا ہے کہ مسئلہ یہاں پر گورنرز نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، اس میں یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھو تاکہ رعایا بھی پڑھے. نہیں، یہاں مقصد یہ ہے کہ جو نماز کے افضل اوقات ہیں جن کو اس رسالے میں انہوں نے آگے ذکر کیا ہے، ان افضل اوقات میں اگر وہ باجماعت نماز قائم نہیں کرواتے تو یہ ان کا ایسا گناہ مانا جائے گا کہ جس پر ان کو ان کی حکمرانی سے معزول کر دیا جائے گا. پڑھیں گے لیکن ذرا سا آگے پیچھے کر کے، یہ اس پر انہوں نے مواخذہ کیا. اس زمانے میں یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی بندہ ایسا بھی مسلمانوں میں ہو سکتا ہے جو نماز نہ پڑھے. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین جو سب جانتے تھے کہ وہ لوگ مسلمانوں میں سے نہیں، لیکن وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان شمار کروانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے لیے مسجد میں آ جایا کرتے تھے. بھلے 4 رکعت کی نماز ہے، وہ آخری رکعت میں شامل ہوتے تھے اور باقی 3 رکعتیں ٹھونگے مار کر کے پوری کر لیا کرتے تھے. یہ ہوتا تھا، لیکن مسجدوں سے غائب رہنے کا تصور منافقین تک کے یہاں نہیں تھا. اس لیے کہ منافقین سمجھتے تھے کہ اگر نماز پڑھی نہیں گئی تو ہم مسلمان ہی نہیں باقی بچیں گے. اور اس طرح کی روایات صریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہیں. بہرحال وہ دوسرا موضوع ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو جو حکم دیا، اپنی رعایا کے تعلق سے جو آگے بعد میں احکامات انہوں نے دیے، ان سب چیزوں کو انہوں نے مؤخر رکھا اور بنیاد جو شروع کی وہ نماز کے تعلق سے شروع کی. یہیں سے میں یہ اصل میں بتلانا چاہتا ہوں کہ نماز کے معاملے کی اہمیت ہمارے اسلاف کے نزدیک کیا تھی، اور آج ہم نے اس نماز کو کہاں کس درجے میں رکھا ہے. ہم اور آپ اپنے اپنے نفس کا محاسبہ خود کر سکتے ہیں. اگر ہمارے گھروں میں ہماری بیوی بچے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری نانیاں، ہماری دادیاں، ہمارے نانا، ہمارے دادا اگر گھر کے اندر نماز کے پابند ہیں تو فبیہا و نعمت. اس سے اچھی بات کچھ نہیں ہو سکتی. نماز کے پابند ہوں اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اگر کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ نماز کی برکت سے اللہ رب العالمین ان گناہوں کو بخش دے گا. لیکن اگر کوئی بندہ نماز کا پابند نہیں ہے، پابند کیا بلکہ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بندہ معاملات میں چاہے جتنا کھرا ہو، چاہے لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملے میں جتنا اچھا ہو، لیکن وہ بندہ فلاح اور کامیابی سے ہمکنار اخروی طور پر نہیں ہو پائے گا. یہ چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے. تو قد افلح من تزکا، اس آیت میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وذکر اسم ربہ فصلی. اس سے پہلے کہ وقت تنگ پڑ جائے، میں اصل موضوع کو تھوڑا سا اور آگے کی طرف لانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تزکیے کے پہلو پر ذرا سا اور گفتگو کروں. تزکیے کا 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے نفس کا، جس کو اس آیت میں کہا گیا
وذکر اسم ربہ فصلی. سورہ شمس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ تزکیہ ایک تو اللہ رب العالمین کا نام لینے سے ہوتا ہے, نمازوں کی پابندی کرنے سے ہوتا ہے. دوسرا تزکیہ انسان کے مال کے ذریعے سے ہوتا ہے. انسان کے مال کے ذریعے سے, انسان کے پاس جتنی دولتیں ہیں, اللہ رب العالمین ہم سب کو اتنی دولت دے کہ ہم خوشحالی کی زندگی گزار سکیں, یہ اللہ کی نعمت ہے. اور ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں اس چیز کا اندازہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کی قدر ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب انسان کے پاس ثروت آتی ہے, جب فراوانی آتی ہے, تو انسان اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے. قارون کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور آپ سب لوگ اس کو سنتے ہیں. دولت آ جانے کے بعد اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں جن کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک چیز اللہ رب العالمین کا جو واجبی حق ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بقیہ مال کو پاک کر دیتی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی وہ انتہائی ضروری ہے. اگر ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی, جو واجبی زکوٰۃ ہے, ابھی میں واجبی زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں, واجبی زکوٰۃ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, اس پر گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو اسلام کا ایک رکن ہے. اگر ہم اور آپ نہیں دیتے تو پھر اپنے مسلمان ہونے پر ہمیں شبہ ہوگا کہ کیا ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں. جس طریقے سے صوم رمضان اسلام کا رکن ہے, ویسے ہی زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے. اس کے نہ دینے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. لیکن پتہ نہیں آج کل کے ماحول میں ہمارے اور آپ کے سماج میں اس پر کہاں تک عمل ہوتا ہے. ہر شخص اس کا مسئول ہے, کوئی حکمراں نہیں ہے, کوئی سلطان نہیں ہے جو اس کے بارے میں اندازہ لگا سکے کہ کس نے کتنی اپنی زکوٰۃ نکالی نہیں نکالی. ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے. تو جو واجبی زکوٰۃ ہے, اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو حکم دیتے ہوئے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم, کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے. اور یہ صدقہ کیوں لیجئے؟ تاکہ ان کے مالوں کو پاک کیجئے, ان کے مالوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا مال پاک بچا یا ناپاک بچا, مسئلہ اس کے آگے سوچنے کا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اپنے بزرگان کے سامنے اس چیز کو ذرا سا کھول کر کے بیان کروں, اس لیے کہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ حلال و حرام کی پرواہ لوگوں کے اندر بہت حد تک مدھم پڑ گئی ہے. زکوٰۃ نہ ادا کیے ہوئے مال کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں, مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے اس مال کو استعمال کیا, آپ نے اس مال کو اپنے بچوں کو استعمال کروایا, اپنی بیویوں کو استعمال کروایا, اپنے گھر کے لوگوں کو استعمال کروایا. مسئلہ اتنا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ مال حرام ہو گیا, وہ مال حرام ہو چکا ہے, اس لیے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی, وہ نجس ہے. اور اس مال کے ذریعے سے انسان کی جسم کے اندر جب وہ جائے گا, انسان کا گوشت اس سے بنے گا, انسان کے جسم میں وہ خون دوڑے گا, انسان کے جسم کے اندر وہ خون دوڑے گا, تو پھر وہ حرام کی چیز جو اللہ کا حق مار کر کے آپ نے دوسروں کو کھلائی ہے, اس ذریعے سے جو لحم اور جو دم اور جو شحم, جو چربی اور جو گوشت اور جو خون تیار ہوگا, آپ کو معلوم ہے اس کا اثر کیا ہوگا. اس کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت کے اندر بتایا گیا کہ ایک بندہ اشعث اغبر, پورے طور پر سفر کی تکان اور سفر کے آثار اس کے اوپر ظاہر ہیں, اللہ رب العالمین سے دعا فرما رہا ہے. ایسی سچویشن ہے کہ جس سچویشن میں اللہ رب العالمین دعا کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قبول نہ کرے, لیکن اس بندے کی دعا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماکلہ حرام و مشربہ حرام, تو اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے. حرام کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے, وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی, اس مال کا حکم کیا ہے, یہ ہمیں اور آپ کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو مسئلہ صرف زکوٰۃ کی ادائیگی کا نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ نہ ادا کیے ہوئے مال کی وجہ سے, اور پھر جب اس مال سے پرورش ہونے والا بندہ جب وہ نماز پڑھے گا, جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا, جب وہ ذکر و اذکار کرے گا, جب وہ اللہ سے دعا کرے گا, کیا اس کی عبادتیں قبول ہوں گی؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ, ایسے شخص کی کہاں دعا قبول ہونے والی ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ دعا کی قبولیت, یا دعا میں ہم اور آپ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں اثر کھو گیا,
آج پوری دنیا کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر جو برا وقت آیا ہوا ہے، ہم اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب دعاؤں میں اثر نہیں رہ گیا. دعاؤں میں اثر کہاں سے رہ جائے گا جب ہمارا کھانا حرام، جب ہمارا پینا حرام. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سود لیں گے تو حرام کھائیں گے، اگر کسی پر ڈاکہ ڈال کر کے لیں گے تو حرام کھائیں گے، لیکن وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کے تعلق سے ہمارے اندر بیداری نہیں پائی جاتی. تو ایک چیز تو یہ کہ واجبی زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے، اس سے مال پاک ہوگا، اور پاک مال جب جسم میں جائے گا تو آپ کا جسم بھی پاک رہے گا، آپ کا گوشت پاک رہے گا، آپ کا خون پاک رہے گا، آپ کی چربی پاک رہے گی. اور ایسی صورت میں جب آپ نے نفس کے تزکیے کا اہتمام قرآن کی تلاوت اور نماز و ذکر و اذکار سے کیا، اپنے جسم کی طہارت کا اہتمام زکوٰۃ واجبی جو ہے اس کی ادائیگی سے کر لیا، اب آپ کا جسم پاک ہے، آپ کا نفس پاک ہے، تو اب آپ کی پورے طور پر اوور ہالنگ ہو گئی، پورے طور پر جس کا قرآن نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنے جسم کا، اپنے نفس کی اوور ہالنگ کرتے رہیں. اوور ہالنگ اب جا کر کے مکمل ہوئی. یہ ہے وہ پہلو جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں. اور ایک چیز قرآن کریم کے آغاز پر آپ دیکھیں، اگر سورہ بقرہ کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سر تا پا سراسر ہدایت ہے. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اب متقین کون ہے؟ اس کا بیان اللہ رب العالمین نے کسی اور کے لیے نہیں چھوڑا، خود آگے بیان فرما دیا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہاں پر میں تھوڑا سا رکوں گا کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں. اس کے بعد قرآن نے کہا ومما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو ان کو روزی دی ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ یہاں پر مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دو، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعبیر استعمال کی کہ اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، تاکہ بندے کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اس کے زور بازو کا کمال نہیں ہے. یہی وہم قارون کو ہو گیا تھا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری اپنی مہارت ہے، یہ میری اپنی چابک دستی ہے، یہ میرا اپنی صلاحیت کا جلوہ ہے جو میرے پاس اتنا سارا مال آ گیا. قرآن اس تصور کو باطل قرار دیتا ہے. ایک صاحب ایمان کبھی اپنے مال کے تعلق سے یہ تصور کر ہی نہیں سکتا کہ وہ مال اس کے اپنے زور بازو اور اس کی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے حاصل ہوا. نہیں، قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو دیا، تاکہ بندے کو ذہن میں آئے کہ بھیا ہم بھی بھیک منگے ہیں، ارب پتی صحیح، کروڑ پتی صحیح، لیکن ہم بھی بھیک منگے ہیں، کسی نے ہمیں دیا ہے. یہ ودیعہ ہے، یہ مال اللہ رب العالمین نے امانتاً آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ دیکھیں کہ آپ اس کا استعمال کس ذریعے پر کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ تعبیر مفسرین نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے. اچھا، ایک چیز یہاں اور غور کرنے کی ہے، مفسرین جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ متقین کے اوصاف میں سے اللہ نے فرمایا کہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد زکوٰۃ مفروضہ ہے یا پھر عام صدقہ ہے؟ مفسرین نے ذکر کیا کہ اس کے اندر جو واجبی زکوٰۃ ہے وہ تو داخل ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی داخل ہے. عام صدقات جتنا ذرا صدقہ انسان کر سکے. صدقے پر میں ایک چیز آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا وقت باقی؟ 10 منٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب مال کے صدقے کی بات آئی اور میں نفلی صدقات کی بات کر رہا ہوں، نفلی صدقات کے تعلق سے، اس لیے کہ واجبی صدقات یا واجبی زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے اس میں تو کوئی غور کرنے کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے. اگر آپ نہیں دیتے تو پھر آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کا انجام کیا ہوگا. نفلی صدقات کی بات میں کروں، نفلی صدقات کے تعلق سے ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفیت کے مناد ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس سارے معاملے میں ہم دیکھیں کہ کیا جب اللہ رب العالمین نے نفلی صدقات کا اتنا حکم دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقین کے اوصاف میں تیسری اہم ترین صفت اس کو قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزیوں میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا نمونہ اس سلسلے میں کیا تھا؟ اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں، ہم آج کل کے زمانے میں یہ تصور عام ہے، معاف کیجیے گا مجھے کھل کر کہنا پڑ رہا ہے، ہم میں سے وہ لوگ جو صاحب نصاب نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی کوئی صدقہ نہیں ہے، صدقہ بھی نہیں ہے. زکوٰۃ تو خیر نہیں ہے لیکن صدقہ بھی نہیں ہے.
اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقات اور خیرات کرنے والے لوگ کیسے تھے. دن بھر کھجور کے باغ میں مزدوریاں کرتے تھے اور اس مزدوری سے حاصل ہونے والی جو کھجور ملتی تھی اس کھجور کو لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے میں پیش فرما دیا کرتے تھے. ان کے پاس کیا تھا؟ کون سے صاحب نصاب تھے وہ؟ آپ وہ بھی واقعہ جانتے ہوں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھیلائی اور صحابہ کرام سے صدقات وصول کرنے کا حکم دیا, صدقات دینے کا حکم دیا. ایک صحابی نے ایک کھجور صدقہ کیا, ایک کھجور. صحابہ کرام, دوسرے صحابہ کرام کو یہ چیز عجیب لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, وہ ایک کھجور بہت سارے دراہیم و دنانیر پر بھاری ہے. تو یہ مزاج ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدقات و خیرات صرف وہ لوگ کریں جو صاحب نصاب ہیں. یہ بہت غلط تصور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا بسا اوقات نہیں جلا کرتا تھا. امہات المومنین بسا اوقات آتا ہے کہ ہفتوں گزر جایا کرتے تھے اور چولہا گھر میں نہیں جلا کرتا تھا. اس طرح کی نوبت تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا ذکر قرآن کریم احادیث نبویہ میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا سخی تھے, اور خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بہانا شروع کر دیا کرتے تھے جب جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور قرآن کریم کو سنتے اور سناتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مال غنیمت آیا کرتا تھا, جب کہیں سے کوئی چیز آیا کرتی تھی, وہ اپنے گھر میں بٹور کر رکھنے کے بجائے وہیں جہاں آتی تھی وہیں پر تقسیم کر دیا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردہ امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ مشہور آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر لوٹے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بکرا, پورا ایک بکری مسلم آئی تھی ہدیے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ تم نے کیا کیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سب صدقہ کر دیا, اس میں سے کچھ نہیں بچا سوائے ایک شانے کے, ایک شانے کا گوشت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمانے کے لیے اس کو اپنے ہاں باقی رکھا, اپنے لیے نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے کے لیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہنیت دیکھیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ جو تم نے تقسیم کر دیا وہی تو تم نے باقی رکھا, ان میں سے خرچ تم نے صرف اتنا کیا ہے, باقی جو جتنا بھی تم نے دے دیا لوگوں کو وہی حقیقت میں تم نے باقی رکھا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ جس میں ان کے جود و سخا کا تذکرہ ملتا ہے. اور یہ جو بکری آئی تھی یہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر نہیں وہ لے کر گئیں بلکہ وہیں پر لوگوں کو تقسیم کر دیا. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اگر آپ خلفائے راشدین کے زمانے میں آئیں, وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں, مختصر اشارہ کرتا ہوا میں چلوں کہ کس طریقے سے صدقات و خیرات کا مزاج تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ کا مطالبہ کیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا اثاثہ لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد آئے اور وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا کہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں, آدھا اللہ اور رسول کی خدمت میں لے کر کے آ گیا ہوں. یہ تھا صدقہ و خیرات کا مزاج خلفائے راشدین کا. ابو بکر صدیق کا معاملہ سن لیا, عمر بن خطاب کا رضی اللہ عنہ کا معاملہ سن لیا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ رب العالمین نے تو ان کو اتنا نوازا تھا, اتنا نوازا تھا. ان کے صدقات و خیرات کے قصوں کا تو ایک لمبا سلسلہ ہے, بیر روما سے لے کر کے, اور جو غزوات کے اندر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پورے کے پورے تجارتی قافلوں کو دے دیا. عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ دیکھیے, تفصیل کا موقع نہیں ہے, ان میں سے ایک ایک واقعے کی تفصیل حقیقت میں عبرت کی چیز ہے اور ہر ایک کو جو ہے بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ مزاج تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مال, دیکھیے شریعت نے مال کمانے سے نہیں روکا, ذہن میں رکھیے گا, لیکن جب انسان اس مال کے اندر جو اللہ کا واجبی حق ہے, جب انسان اس مال کے اندر اس واجبی حق کو ادا کرنے سے رک جاتا ہے, ہوتا کیا ہے؟ تب ہوتا یہ ہے کہ گویا اس مال کو اس بندے نے اپنا الہ بنا لیا, اپنا معبود بنا لیا, اس مال کی پرستش کے پیچھے پڑ گیا.
اور آپ جانتے ہیں کہ شرک کا مضمون جس پیرائے میں آئے، جس پیرہن میں آئے، وہ شریعت کے اندر مطرود ہے، اس کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے، اس کی نفی کی گئی ہے۔ مال کی اتنی محبت انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ بخیلی کی راہ پر چل پڑے۔ پھر آپ دیکھ لیجیے قرآن کے اندر سورہ اسراء کے اندر جو بخیلوں کے تعلق سے واقعہ ذکر کیا گیا ہے، تو بخیلی کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے مال کو روک لیتا ہے اور فقیروں کا حق مار لیتا ہے، مسئلہ اتنا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس مال کی محبت اتنی انسان کے اندر آ جاتی ہے جو توحید کے تقاضوں پر بھاری پڑنے لگتی ہے اور ایک طریقے سے شرک کے اندر انسان کو داخل کرنے کی کگار پہ پہنچا دیتی ہے۔ اس چیز کو اس سیاق میں، اس منظرنامے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور صدقات و خیرات کے باب میں جب گفتگو چل رہی ہے تو یہاں سے ایک پہلو جس پر میں اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ صدقات و خیرات کا سب سے شاندار راستہ وہ ہے جس میں اس مسجد کو بنانے والوں نے اپنی رقم کو لگایا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی کمائی میں برکت دے، اور اس مسجد کی تعمیر میں جو مرحلہ باقی رہ گیا ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین توفیق دے گا اور وہ مزید در مزید اس کے اندر خرچ کر کے اس مسجد کو شاندار سے شاندار طریقے پر پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو جانتے ہیں، جو مشہور روایتیں ہیں اس کو میں نہیں پیش کروں گا، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ کے لیے اللہ کے خانہ خدا کی تعمیر کی، اللہ رب العالمین اسی من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جس نے مسجد کی تعمیر کی اللہ رب العالمین اسی کے مثل اس کو جنت کے اندر مقام عطا فرمائے گا، اور مکان اللہ رب العالمین اس کے لیے بنائے گا۔ یہ مشہور روایتیں جو مسجد کی تعمیر کی فضیلت میں ہے وہ اپنی جگہ پر۔ دوسری چیز جو میں اشارہ کرنا چاہوں گا، ہم میں سے یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں اکثر و بیشتر تجارت پیشہ لوگ ہیں، اور تجارت پیشہ لوگوں کے حوالے سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کو اور ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی جو آپ نے سنا ہوگا، کہ جس میں آپ نے فرمایا احب البقاع الی اللہ المساجد، کہ اللہ کی روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ محبوب ٹکڑا مسجد ہے، اور سب سے مبغوض ٹکڑا مارکیٹ ہے، بازار ہے۔ دھیان دیجیے گا میں کہاں سے اپنی بات کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم میں سے جتنے لوگ ہیں تقریباً یہاں پر 80 یا 90% لوگ تجارت پیشہ ہیں، مارکیٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض جگہ ہے بازار، مارکیٹ، جہاں انسان جا کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے مبغوض ہونے کی؟ کہ اللہ کا ذکر وہاں پر انسان چھوٹ جاتا، انسان کے ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے اور وہ لین دین کے معاملات میں الجھ جاتا ہے۔ اس روایت کے تناظر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم میں سے اکثر لوگ ایسی جگہ سے جڑے ہوئے ہیں جو جگہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس جگہ پر اپنی رقم کو لگائیں جو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ ہے، ٹکڑا ہے؟ مبغوض ترین جگہ میں رہنے پر ہم مجبور ہیں، تقاضے ہیں، پیٹ کے تقاضے ہیں، اہل و عیال کے تقاضے ہیں، اور یہ جائز چیز بھی ہے۔ قرآن نے اس کا حکم دیا ہے کہ جو ہے رزق کی تلاش میں نکل پڑو، یہ قرآن کا حکم ہے، اور یہ مطلب کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب اپنی تجارت کے حوالے سے ہمیں زیادہ وقت اس جگہ میں گزارنا پڑتا ہے جو مبغوض جگہ ہے، تو کیا ہمارے اوپر واجب نہیں بنتا کہ وہاں سے جو منفعت حاصل کرتے ہیں، وہاں سے جو اقتصادی طور پر ہم مضبوطی حاصل کرتے ہیں، اس کا کچھ حصہ ہم اس جگہ کو بنانے میں صرف کریں جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جہاں نوافل ادا کیے جاتے ہیں، جہاں اعتکاف کیا جاتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فیہا ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، وہ جگہ جہاں پر یہ سارے کام ہوتے ہیں، اس جگہ کی تعمیر کے لیے ہم اپنی اس جگہ سے، مارکیٹ سے کمائی ہوئی، مبغوض ترین جگہ سے کمائی ہوئی کمائی کا کچھ حصہ اس کے اندر لگا کر اپنی آخرت اور اپنی عقبہ کو بنائیں۔ کیا یہ عقل اور منطق کا تقاضا نہیں ہے؟ آپ لوگ عقل مند اور دانشوران ہیں، اب بزرگان ہیں ہمارے،
میں صرف اشارے میں اپنی گفتگو کرنا چاہوں گا، اور اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس خانہ الہی کی تعمیر میں ہم بھرپور طریقے سے حصہ لیں۔ اسی طریقے سے مجھے یہاں آنے کے بعد، کل کے پروگرام کے بعد سے مجھے اندازہ ہوا کہ بنارس کے مضافات میں، مغل سرائے کے اندر، سون بھدر کے اندر اور جگہوں پر اللہ کے فضل و کرم سے نئے لوگ جماعت اہل حدیث میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے مسجد کے لیے جگہیں خریدی ہیں اور وہ مسجد بنانے کے محتاج ہیں، وہاں پر اپنی کوئی یونٹ بنانے کے لیے، یونٹ قائم کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ مسجد سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا تھا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ مسجد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبادت گاہ بھی تھی، درس گاہ بھی تھی، یہی پارلیمنٹ بھی تھی، اور یہیں سے غزوات کو بھیجنے کے انتظامات بھی وہیں سے کیے جاتے ہیں۔ یعنی مسجد صرف مسجد نہیں ہے۔ آج ہم نے سمجھ لیا ہے کہ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ صرف 5 وقتہ نماز ادا کر لو، اس کے بعد لاک کر کے اس کو چلے جاؤ۔ مسجد اس کے لیے نہیں ہے۔ مسجد، روایات بعض سلف کے اقوال ملتے ہیں کہ مسجد کو لازم پکڑو، کہا گھر کو چھوڑ دو، مسجد کے ہو جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ متقی بن جاؤ، مسجد کے ہو جاؤ۔ تو اس طریقے کا طریقہ کار سلف کے یہاں رہا ہے کہ انہوں نے مسجدوں کو، اور اصحاب صفہ کے واقعے کو دیکھ لینا کس طریقے سے ان لوگوں نے مسجد کو لازم پکڑا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر وہ منظر نامے بیان نہیں کیے جاتے، ان کو صحیح سچویشن میں رکھا نہیں جاتا۔ حالانکہ اس چیز کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ مسجدوں کو 24 گھنٹہ آباد رہنا چاہیے۔ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد دروس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ 5 منٹ کے دروس ہوں، 10 منٹ کے دروس ہوں۔ تاجر پیشہ لوگ ہیں، زیادہ وقت نہیں دے سکتے، لیکن 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، اس طرح ایک آیت صرف سن لیجئے، ایک حدیث سن لیجئے، اس کا ترجمہ سن لیجئے اور چلے جائیے۔ اتنا سا وقت کم از کم نکالنے کا اہتمام ہم کر سکتے ہیں۔ یا کسی کو ظہر میں حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا، عصر میں شریک ہو جائے، عصر میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا، مغرب میں شریک ہو جائے۔ اس طریقے سے یہ سارا کام مسجد کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے اور کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور مسجدوں کی تعمیر کے بعد اس کو ویران چھوڑنے کے لیے نہیں، ان کی ظاہری تزئین اور آرائش کے لیے نہیں، بلکہ ان مسجدوں کو آباد کرنے کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور ان مسجدوں کو اللہ رب العالمین اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن کی تلاوت سے، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی دعا، اللہ رب العالمین کی استغفار، اللہ رب العالمین سے استغفار وغیرہ کی جو اعمال ہیں، اللہ رب العالمین ان اعمال سے ان مسجدوں کو آباد رکھے، اور اللہ رب العالمین ان مسجدوں کو ہمارے لیے ملجا اور ماوا بنا دے، اور ان مسجدوں کی حاضری کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اور عالم اسلام پر جہاں جہاں مسلمانوں پر آفات اور بلیات آ رہی ہیں، اللہ رب العالمین ان مسجدوں کی برکت سے ان آفات و بلیات کو ہم سے دور کر دے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آخر میں پھر معذرت خواہ ہوں کہ شاید اگر کچھ وقت زیادہ لے لیا ہو تو اس کے لیے مجھے معاف فرمائیں۔ السلام علیکم۔